سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے احادیث مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے.
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کمال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں، سب کی دعائیں منظور و مقبول فرمائیں، اور سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی مرضیں بیماریاں مشکلیں اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ میں نے کل کے معروضات میں اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ پوری توجہ سے بات سنیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر تقریباً بھیجے ہیں۔ ان تمام انبیاء کے سردار اور سب سے افضل امام الانبیاء والمرسلین جو ہیں وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں بھیجی ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب نبیوں سے ہمارے نبی افضل اور تمام امتوں میں سے امت محمد مصطفیٰ افضل۔ اپنے عقائد کو صحیح کریں۔ ہر بات کی بنیاد عقیدے پہ ہوتی ہے، اگر عقیدے میں غلطی ہو تو پھر عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ نے میرے باغ نبی کی امت کو بھی خیر امتن، اور کہیں فرمایا امتن وسطا، اور حضور پاک نے بھی اپنی امت کو امت مرحومہ فرمایا۔ تو نبی سردار ہمارے سب سے افضل اور امت بھی تمام امتوں سے افضل۔ اب پھر میرے پاک نبی نے خود فرما دیا کہ تمام زمانوں میں سے سب سے افضل میرا زمانہ ہے جس میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو اپنے عقیدے کو سمجھیں کہ امت ساری امتوں سے افضل، لیکن حضور کی امت میں پھر صحابہ ساری امت سے افضل۔ اور اللہ نے جیسے نبیوں میں شان رکھی ہے کہ نبی 1,24,000 آئے، رسول 313 آئے، اولو العزم من الرسل 5 آئے، اور سب کے سرتاج میرا مدنی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ ساری امتوں میں سارے صحابہ افضل، اور پھر سارے صحابہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے خلفاء راشدین کو چن لیا ہے، اور خلفاء راشدین میں سے اللہ نے سیدنا صدیق کو چن لیا ہے کہ جیسے میرے نبی سے کوئی افضل نہیں، میرے مدنی کے بعد صدیق سے بھی کوئی افضل نہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔
اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا، اس کے عقیدے میں جیسے اللہ کی توحید پہ ایمان ہے، سرکار دو عالم کی رسالت پہ ایمان ہے، وہ جب تک سیدنا صدیق و عمر کی فضیلت کا اقرار نہ کرے سارے صحابہ پر، اس وقت تک اہل سنت نہیں بن سکتا۔ ایک بات یاد رکھ لیں اور اپنے عقیدے میں بالکل گرا باندھ لیں، صحابہ سارے شان والے، لیکن پھر صحابہ میں بھی منزلیں ہیں۔ بعض صحابہ وہ ہیں جو بدر والے ہیں، بعض صحابہ وہ ہیں جو احد والے ہیں، بعض صحابہ وہ ہیں جو بیعت رضوان والے ہیں، اور بعض صحابہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، جن کو حضور نے زندگی میں زمین پہ چلتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی۔ اور پھر ان تمام صحابہ میں صدیق و عمر، عثمان و علی خلفائے راشدین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر ان سب کا سردار، سب کا سرتاج جو ہے سیدنا ابی بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر بندہ اہل سنت والجماعت نہیں بن سکتا۔ آپ اسی لیے اب پوری توجہ کریں کہ ایک آدمی نے سیدنا علی سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، یاد رکھو جب صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اور جب اللہ کے ولی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، اور جب کسی نبی کا نام آئے تو علیہ السلام، اور جب میرے مدنی پاک کا نام آئے تو پھر درود شریف یا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، اگر مختصر بھی کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھیں جو حضور کا امتی ہے بھلا حضور کا نام بھی کبھی مختصر کر سکتا ہے؟ اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، بعض میرے لکھنے والے بھائی اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے، صاحب قلم بھی ہیں، لیکن جب صحابی کا نام لکھیں تو رے کا نشان لگا دیتے ہیں، اور میرے مدنی کا نام لکھیں تو سواد کا نشان لگا لیتے ہیں۔ مانا رے سے ہوتا ہے رضی اللہ عنہ اور سواد سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ علماء شریعت کے نزدیک ایسا کرنا ناجائز ہے۔ جب بھی نام لکھیں تو پورا لکھیں رضی اللہ عنہ، اور میرے مدنی کا نام لکھیں تو پورا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشارے نہ کریں، یہ کاٹ چھانٹ نہ کریں، یہ اختصار نہ کریں، اس بات کی شریعت کے علماء اجازت نہیں دیتے، کیونکہ جتنی دفعہ لکھیں گے اتنی دفعہ میرے مدنی پاک پہ درود پڑھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ درود شریف پڑھیں گے تو برکت ہوگی نا جی، پڑھو گے تو اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کو کہنے کی توفیق دیں گے، کو بندے کی ہر بات تو یاد نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال پوچھا، اور یہ بات بھی اللہ کے کعبے میں یاد رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی دشمنی نہیں تھی، وقتی طور پہ اگر کوئی بات پیدا ہوئی ہے تو دونوں کے اجتہاد میں فرق تھا، اور اللہ نے دونوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ حالانکہ اجتہاد میں فرق تھا، سیدہ عائشہ سیدنا علی رضی اللہ عنہم میں
اختلاف ہو گئے، جنگ ہو گئی، لیکن دونوں اپنے اپنے مقام پہ اجتہاد کر رہے تھے اور دونوں حق پہ تھے. اللہ نے دونوں پہ رحمتیں نازل فرما دی. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنیں. اس سوال کرنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. دیکھو سوال کتنا بڑا باریک ہے، کیونکہ یہ بات تو مشہور تھی کہ حضرت علی بڑے علم والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے قضا کے یعنی فیصلے کرنے کی بڑی قوت عطا فرمائی تھی. بڑے بڑے فیصلے ہیں جس پر حضور پاک نے انہیں مبارک دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. ایسے فیصلے بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے کیے تو حضور پاک بڑے خوش ہوئے. اور اتنے علم والے تھے سیدنا علی کہ جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہم یہ کہیں کہ اگر علی نہ ہوتا آج تو عمر تو برباد ہو گیا تھا. وجہ کیا تھی کہ ایک عورت کا مقدمہ آیا سیدنا عمر کی زمانے میں عدالت میں، اس پر زنا ثابت ہو گیا تو آپ نے حکم دے دیا کہ رجم کرو. عورت نے اقرار کر لیا، شادی شدہ تھی. حضرت عمر نے حکم دے دیا رجم کا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور ابھی وہ عورت جو تھی فیصلہ سن کے باہر دور نہیں گئی تھی، ابھی موجود تھی. حضرت علی کو پتہ لگا کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے. حضرت علی نے آگے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن یہ تسلی کر لی ہے کہ عورت حاملہ نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں. آپ نے فرمایا بلائے عورت، بلایا گیا تو عورت چند مہینوں کی حاملہ تھی. تو حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین جرم اس نے کی آپ سنگسار کر رہے ہیں، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا ذمہ دار قیامت میں کون ہے؟ تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا علی اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج برباد ہو گیا کہ میں ایک بندے کو مار دیتا. تو اتنے بڑے علم والے حضرت علی، لیکن اب سوال پوچھنے والے کی ذہانت دیکھیں، کیونکہ دور تو شروع ہو گیا تھا فتنے کا حضرت عثمان کے بعد. کیونکہ میرے پاک نبی کی حدیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ عمر ایک فتنوں کا دروازہ کھلنے والا ہے، بہت بڑے فتنے آئیں گے، لیکن اللہ نے ان کے آگے ایک بڑا مضبوط ابھی دروازہ رکھا ہوا ہے جو بند ہے، جس نے فتنوں کو روکا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ حضور وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ حضور نے فرمایا وہ دروازہ ٹوٹے گا. حضرت مسروق کہتے ہیں جب ہم سے پوچھا گیا کہ بھی یہ کیا بات تھی، حضور کا فرمان تو سمجھ، انہوں نے کہا دروازے سے مراد حضرت عمر تھے اور ٹوٹنے سے مراد تھا کہ شہید ہوں گے اور اس کے بعد پھر دروازے کھل جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث رسول مبارک بھی آج پلے باندھ لیں. میرے پاک نبی کی ایک حدیث مبارک ہے، اس پہ اگر آپ عمل کر لیں تو اللہ کی رحمت سے نجات ہوگی. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضور کے حکم پہ چلنے کی توفیق دے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد زمانے میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے جیسے دریا کی موجیں اٹھتی ہیں اور جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے
کیا مانا؟ جیسے اندھیرے میں آدمی بڑے سے بڑے عقل والا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، اس فتنوں میں آدمی مبتلا ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں دوڑنے والے سے جو کھڑا ہوگا وہ بہتر ہے، اور کھڑے ہونے والے سے جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرا مشورہ ہے کہ جب وہ زمانہ آ جائے، اگر تیرے پاس اونٹ ہیں تم اونٹوں میں چلے جانا، بکریاں ہیں تو بکریوں میں چلے جانا، زمین ہے تو کہیں دور چلے جانا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اس نے کہا حضور اگر بکریاں بھی نہ ہوں، اونٹ بھی نہ ہوں، زمین بھی نہ ہو تو ہم کہاں جائیں؟ چلو جس کے پاس شہر سے یعنی دور کوئی جگہ ہے وہ تو چلا جائے، لیکن ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر تم اپنی تلوار کی دھار کو توڑ دینا، تلوار کی دھار کو توڑ دینا، صبر کر کے بیٹھ جانا، کسی فتنے میں لڑائی میں شریک نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور میں شریک نہ ہوں، لیکن کوئی زبردستی مجھے فتنے میں ڈال دے اور کوئی تیر آئے مجھے لگ جائے، کسی کی تلوار آئے مجھے لگ جائے، میں تو لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس فتنے میں مجھے بلا وجہ مار دیا جائے، فرمایا پھر مارنے والا جہنمی ہوگا، اللہ تجھے بچائیں گے۔ ایمان سے کہیں آج وہ فتنے ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں کہ ملکوں میں مر رہے ہیں، مرنے والے کو پتہ نہیں کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے، اور مارنے والے بدبخت کو پتہ نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ اب اس آدمی نے اور شان والے پھر شان والے ہوتے ہیں نا، ایک صحابی کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ گزرا، آپ نے فرمایا جب میری امت پہ بڑا مشکل وقت آئے گا، فتنے عام ہو جائیں گے، یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ اس وقت بھی ہدایت پہ ہوگا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں دوڑ کے میں نے کہا بندہ تو دیکھوں کون ہے، میں سامنے آیا تو حضرت عثمان تھے رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں اس نے سوال پوچھا ہے اور کتنا باریکی سے سوال پوچھا ہے، کیونکہ بعض سوال پوچھنے والے سوال کے ذریعے بھی فتنے پھیلاتے ہیں۔ بعض سوال تو ہوتا ہے نا جی، ایک آدمی نے طواف میں غلطی کی پوچھ لیا، ایک آدمی نے کنکریاں غلط ماری پوچھ لیا، ایک آدمی بیچارے نے صفا مروہ غلط دوڑی پوچھ لیا، ایک آدمی نے احرام میں غلطی کی پوچھ لیا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے سوال کریں گے اور ایسی تقریریں کریں گے کہ امت کو گمراہی میں اور فتنے میں اور لڑانے میں ڈالیں گے۔ اب اس نے سوال کیا، عجیب سوال ہے، اس نے کہا کہ سیدنا علی ایک بات بتلائیں کہ حضور کے سارے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون؟ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ بھئی علم والے تو حضرت علی ہیں، جب وہ کہیں گے کہ میں ہوں تو یہاں سے ہم مسئلہ ثابت کر لیں گے کہ پھر خلافت حضرت علی کا حق تھا۔ سوال پوچھنے والے کا مقصد تو شرارت تھی نا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی لڑاتے ہیں، میں تو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے آپ کو کہتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں، مجھے مولوی شولوی نہ سمجھیں، اپنا ایک خادم سمجھا کریں، اور میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، جب یاد آؤں تو دعا کر دیا کریں بس۔ ایک عالم دین تھے، شیعہ سنی میں اتحاد کی کوئی بات ہوئی، وہ تقریر کر رہے تھے، ایک فتنے والے نے سوال پوچھ لیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ مقصد یہ تھا کہ پھر لڑائی شروع ہو جائے۔ کیوں؟ اب اگر وہ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہیں تو سنی لڑیں گے،
اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں تو پھر وہ لڑیں گے. تو مقصد تو لڑائی تھی, سوال اس لیے کیا گیا. وہ بھی عالم تھے, سمجھتے تھے. انہوں نے فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ, وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. اب دونوں چپ ہو گئے, کیونکہ اب وہ افضل ہے جس کی بیٹی یعنی ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے, ابو بکر افضل ہے, یا اس کی بیٹی یعنی حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے, وہ افضل ہے. تو پھر جواب بھی تو ہوتا ہے نا. پہلے تو اس لیے اللہ کی شان ہے, اور صحابہ کی کیا کیا شان عرض کروں. ایک دفعہ درود شریف پڑھتے رہا کریں. صحابہ کے بھی سوال دیکھیں اور لاڈ دیکھیں, اور میرے مدنی کا بھی پیار دیکھیں. ایک دفعہ سیدنا عمر بڑے جلال میں ہیں, غصے میں ہیں, اور آگے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی خدمت میں آج شکایت لے آیا ہوں, میری شکایت درخواست سنیں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور, میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے گیا حضرت عثمان کے پاس کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح قبول کر لو. بیٹی والا کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا, لڑکے والے جاتے ہیں. میں لڑکی والا ہو کے عثمان کے دروازے پہ گیا. میں نے کہا عثمان تم میری بیٹی کا نکاح قبول کر لو. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے, اگر کوئی بیٹی والا ہے, کوئی اچھا رشتہ نظر آئے تو بیٹی والے کو جا کے کہنا بھی شریعت میں حرام نہیں ہوتا. تو حضرت عثمان نے میرا مدنی نہ ہاں کی نہ نا کی, نہ نام کہا نہ لا کہا, چپ کر گئے. اور کتنے دن گزر گئے, جواب نہیں دیا. دیکھا اپنے لاڈلے عثمان کا حال کہ عمر کے ساتھ یہ کرتا ہے, میں بیٹی کا رشتہ پیش کروں, چلو نہ لیتا, کہہ دیتا میں نہیں کرتا, جواب بھی نہ دے مجھے. بڑا جوش ہے حضرت عمر کو. اور میرے مدنی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر غصہ نہ کر میرے عثمان پہ, تیری لڑکی اس کے گھر میں جائے گی جو عثمان سے افضل ہے, اور عثمان کے گھر میں وہ لڑکی جائے گی جو تیری لڑکی سے افضل ہے. حضرت عمر کہتی ہیں میں ایک اور مشکل میں پڑ گیا, چپ کر کے آ گیا, بات مجھے سمجھ نہ آئی. چند دن گزرے کہ میری بیٹی حفصہ کا پیغام حضور نے بھیجا, میری بیٹی محمد کے گھر میں گئی, اور محمد مدنی کی بیٹی عثمان کے گھر میں. اب مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ تیری بیٹی اس گھر میں جائے گی جو عثمان سے افضل ہے. واقعی محمد مدنی تو سب سے افضل ہے, اور عثمان کے گھر میں بھی وہ بیٹی جائے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے. یقیناً میرے مدنی کی بیٹی حضرت عمر کی بیٹی سے افضل ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں پھر مجھے مسئلہ سمجھ آیا. اس لیے یاد رکھیں, پہلے تو علماء حضور کی سنت پہ مسئلے سمجھاتے تھے, پیار سے مسئلے حل کرتے تھے, اور پوچھنے والے بھی دین سمجھنے کے لیے پوچھتے تھے. ان کا مقصد بھی شرارت نہیں ہوتا تھا. آج بدقسمتی ہے, پوچھنے والا بھی شرارت کرنا چاہتا ہے, اور جواب دینے والا بھی فتنہ ابھارنا چاہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا کہ من عالم بالصحابہ, حضرت علی حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ پتہ ہے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سائل پوچھنے والے سن لو کہ سب سے بڑا عالم ابی بکر ہے. کہہ دو رضی اللہ عنہ.
اس نے کہا حضور حضرت ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں جب میرے مدنی کی مرض الوفات ہے، بیماری کے دن ہے، میں بھی موجود ہوں، عباس بھی موجود ہے، فضل بھی موجود ہے، آل بیت بھی موجود ہے، لیکن حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا اور حضور کا فرمان ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو. اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مصلی پہ کھڑا کرتے. حضور کی زندگی میں حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ ابو بکر سے بڑا علم والا کوئی نہیں. حضرت ابی ہریرہ بڑے حافظ الحدیث ہیں، حضرت علی قضا میں بڑا ماہر ہے، حضرت عمر عدل میں بڑا معروف ہے، عثمان حیا میں بڑا معروف ہے، لیکن اللہ نے جو ابو بکر کو علم اس نے کہا حضرت علی، باقی حضرت ابو بکر اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بڑے عالم ہیں، لیکن آپ یہ بتلائیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے صحابہ میں؟ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ سب سے زیادہ دولت لٹانے والا تو عثمان ہے، لیکن حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑا سخی بھی ابو بکر ہے. اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب عمر آدھی جائیداد لے آیا، جب عثمان نے غزوہ تبوک میں 3000 کا انتظام کیا، یہ ابو بکر تو تھا جو سب کچھ لے کے کونے میں بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ اس نے کہا حضور گھر میں اللہ کا نام چھوڑ کے جو کچھ تھا مدنی کے پاس لایا ہوں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اس نے کہا کہ سب سے بڑا سخی بھی حضرت ابو بکر ہے. اب سوال والے نے پھر ایک اور سوال کیا دوسری پیچیدگی پیدا کر کے. آپ سارے محبت سے درود پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود پڑھا ہے مہربانی کرو بیٹھ جاؤ یار، اب تو حرم خالی ہے. میری بیٹیاں بہنیں ادھر آ جائیں، مردوں میں نہ کھڑی ہوں بہنیں. اب اس نے سوال کیا، اسی لیے میں نے عرض کیا نا بعض سوال کرنے والے بھی لڑاتے ہیں نا. اس نے پوچھا کہ سیدنا علی یہ بتلائیں کہ صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کیونکہ بہادری میں تو حضرت علی ضرب المثل تھے نا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ ہوتی نا تو دشمن مقابلے پہ آتا، للکارتا کہ کون ہے میرے مقابلے میں نکلے. حضرت علی جلدی اٹھتے، حضور فرمایا حضرت علی رہنے تم بیٹھو. حضرت علی روکتے تھے کہ تمہیں میں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اب اس نے سوال کیا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سچی بات پوچھتے ہو تو سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے. اس نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے کیسے بہادر ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا کعبہ، یہ کعبہ بیت اللہ جس میں اللہ نے تمہیں بھی مجھے بھی حاضری نصیب کی، دعا کر جب تک زندہ رہے خدا محروم نہ کر دے.
ایمان سے کہو حاجی اور ٹھنڈے دل سے، ہم تو گناہگار ہیں۔ اللہ، ایمان سے کہو جب کعبے پہ نظر پڑے تو دل میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو ہم گناہگار ہیں، اس کے پتہ تو ان کو ہوگا نا جو اللہ والے ہوں گے۔ یہ تو ہم گناہگاروں کا حال ہے، سارے گھر میں جھگڑے، پریشانیاں، تکلیفیں، نقصان، بیماریاں، خدا جانتا ہے ہم گناہگاروں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر آؤ، کعبے پہ نظر پڑے، سب کچھ بھول گئے۔ مدینہ منورہ میرے محبوب کی مسجد میں چلے جاؤ، ریاض الجنہ میں بیٹھ جاؤ، درود پڑھ لو، بس معلوم ہوتا ہے کوئی دکھ تھا ہی نہیں، کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ عرض کیا تھا نا، ایک اللہ والے نے لکھا کسی کو کہ میری مشکل ہے، مصیبت ہے، دعا کرو۔ آپ نے خط لکھا کہ میں نے دعا کی ہے اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا کام ہو گیا، اللہ کی شان ہے۔ وہ پھر جب آیا بعد میں مدینے ملا، اس نے کہا حضرت یہ کیسے آپ نے مہربانی کی، دعا کی، لیکن ساتھ ہی خط لکھ دیا کہ بس آپ کا کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا خدا کا وعدہ ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جنتیوں، جو تیرا جی مانگے گا، خواہش ہوگی، وہ ملے گا۔ حتیٰ کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ جنتی یوں دیکھے گا، ایک بڑا خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہے جنت میں، وہ کہے گا مولا یہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کا پتہ نہیں گوشت اور کباب کیسے ہوں گے، بس حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو دعویٰ کریں گے، مانگیں گے، اللہ پاک جنتی کو ضرور دیں گے، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں جنتی کی خواہش کبھی رد نہیں ہوگی، جو مانگے گا ملے گا۔ اس نے کہا جی ہاں یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ فرمایا جب تیرا خط ملا، میں اس ٹکڑے میں جا کے بیٹھ گیا جس کو مدنی نے جنت کہا ہے، اور وہاں جا کے میں نے تیرے لیے رو کے دعا کی، پھر مجھے کیسے شک ہو سکتا تھا کہ دعا پوری نہیں ہوگی؟ اللہ جنت میں مانگنے والے کی تو کوئی بات رد ہی نہیں کرتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہمیں مکے مدینے میں آنے کا، جانے کا، رہنے کا ادب بھی نصیب فرما دے۔ میرے بھائی جب ہم سگریٹ پی کے آئے اور دروازے پہ آگے سگریٹ پھینک کے کعبے میں آ جائیں تو کیا اثر ہو؟ حضور کے روضے پہ کھڑے ہوں تو ہاتھ میں سگریٹ ہے، کلین شیو ہے، تازہ اس طرح پھروا کے محمد مدنی کے روضے پہ جا رہا ہے، ایمان سے کہو کیا اثر ہو؟ یہ تو بس اس کا کرم ہے کہ محروم نہیں کرتے، ورنہ ہم مانگنے تو نہیں آتے، ہم تو اللہ کو نعوذ باللہ اور غضب دلانے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے بال بھی نظر آئے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور عورت بال کھلے ہیں، چہرے کھلے ہیں، میک اپ ہے، سنگار ہے، اور برقع ہر رنگ کا الگ ہے کہ کون میچ کرتا ہے میرے سکن پہ، میرے چمڑے پہ، اور پھر کعبے میں چل رہی ہے جیسے انارکلی میں پھر رہی ہوں، خدا جانے یہ ثواب ہے یا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حاجی ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، عورت کے چہرے پہ کوئی پردہ نہیں ہے، فیشن ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، حرم میں گزر رہا ہے، دونوں ہنس رہے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، اسکریمیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، بسکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے اسلام کا نہیں سنا؟ علماء نے لکھا ہے جو بازار میں چلتے پھرتے کھاتا ہو اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ بس یہ تو دعا کرو کہ بس بندے جو ہیں اس کے آخر مخلوق ہیں،
گندے ہیں جو ہیں اس کی مخلوق ہیں. جب پانی برستا ہے مسجد پہ بھی برستا ہے تو گندگی پہ بھی برستا ہے. شاید اس کی رحمت ہمیں بھی گندگی سمجھ کے معاف کر دے، ورنہ حال ہمارا کوئی نہیں. نہ ایمان سے کہو جب بارش برستی ہے تو گھر میں آئے تو لیٹرین پہ نہیں آتی. جب کوئی اللہ کی ہوا چلے مسلمان اللہ والے کو لگتی ہے تو گندے کو بھی لگ جاتی ہے. اس لیے بس ایک اس کی رحمت پہ امید ہے کہ وہ اپنی بے پایا رحمت سے شاید ہمیں ڈھانک لے. ورنہ جو حجر اسود پہ لڑائی ہے دیکھ لو، بوسے پہ لڑائی ہے، عورتیں پس رہی ہیں، غیر مردوں سے سینہ لگا ہوا ہے. اس بیٹی کو بوسے دینے کے بجائے تو زیادہ گناہ ہو رہا ہے. بوسہ دینا کو فرض ہے، ایک وہ حج کا حصہ ہے. کوئی عقل کرو، ایک مستحب امر ہے. مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ. اللہ نے نصیب کر دیا کہو الحمدللہ. یعنی حضور کے بوسے کی سنت کے لیے دیکھو حاجی لائن لگا کے کھڑا ہے، اور نماز چلی جائے، فرض چلا جائے، سلام پھیرنے سے پہلے لڑ پڑتا ہے. اس سنت کا تمہیں اتنا شوق ہے، اور جو سنت ہمیشہ میرے مدنی کے چہرے پہ رہی اس کے لیے کوئی حیا نہیں. کیسے عاشق ہو اور کیسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. اور چلو بوسہ دے کے سنت تو 1 منٹ کے بعد ختم ہو گئی نا. داڑھی والی سنت تو میرے مدنی کے چہرے سے کبھی پھر ختم ہی نہیں ہوئی، ساری زندگی ساتھ رہی. آپ جا کے دیکھ لیں. اس لیے بس ایک دعا کیا کریں کہ اللہ اپنے رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے. بس اس کی رحمت بڑی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خالی جائیں گے. ورنہ اگر کوئی آدمی شریعت کے مطابق، حالات کے مطابق فیصلہ کرے، اب ہم نے حج کو بھی ایک میلہ بنا دیا ہے، بسوں پہ جھگڑا ہے، روٹی پہ جھگڑا ہے، حجر اسود پہ جھگڑا ہے، اندر حرم خالی ہے، باہر بیٹھے ہیں تاکہ نماز پڑھ کے جلدی نکلنے کا موقع ملے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے. اس نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا کہ جب حضور کعبے میں تشریف لے آئے آپ نے فرمایا علی کعبے میں جتنی تماثیل بنی ہیں، تصویریں بنی ہیں، صورتیں بنی ہیں، ان سب کو مٹا دو. مکے والے مشرکین نے کعبے میں تصویریں بنائی ہوئی تھیں، بتوں کی تصویریں، بی بی مریم کی تصویریں، حضرت عیسیٰ کی تصویریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں، کعبے کے اندر لگائی ہوئی تھیں. اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ازلام بھی رکھے ہوئے تھے تصویر میں. ازلام کیا ہے؟ اس دور میں مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے پنڈت گرو اور پادری ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی لکڑیاں، لکڑیوں پہ لکھا ہوتا تھا افعل لا تفعل بینا بینا. تو وہ لوگ آتے نظر دیتے جی مہربانی کرو میری فال نکالو. نہ آج کل مسلمان تو فال نہیں نکالتے. کے بعد مولوی کے پاس جاتے جی میرا بچہ گم ہو گیا جی فال نکالو. مولوی کو تو اپنی بیوی کا پتہ نہیں کدھر ہے، ہمارے بچے کو پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالے گا. اس کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی گھر میں بھی ہے یا کہیں اور گئی ہوئی ہے. ابھی بدبخت قرآن شریف کھولتے نہیں فال نکال رہا ہوں. سبحان اللہ. 1,24,000 نبی نے تو نہیں نکالی، صحابہ نے نہیں نکالی. اب تو خیر آپ ترقی کر گئے ماشاءاللہ. پہلے پیر ڈھونڈنے پڑتے تھے، مولوی ڈھونڈنے پڑتے تھے. اب لوگوں نے ماشاءاللہ پرندے بٹھائے ہوئے ہیں، کہیں مینا ہے، کہیں طوطا ہے، کہیں چڑیا ہے، وہ ہماری قسمت کا حال بتاتے ہیں. یعنی بندہ اتنا جاہل ہے اس کو پتہ نہیں، طوطے کو پتہ ہے. اور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جناب وہ حکے کے مارے ہوئے، لعنت برس رہی ہوتی ہے.
5 روپے دے دو جی، حال دیکھ کر بتاؤں گا تیرا ستارہ کب گردش سے نکلے گا۔ وہ بدبخت تیرا تو اپنا گردش میں ہے، پہلے اس کو تو نکال۔ 5 روپے کے لیے تو سڑک پہ بیٹھا ہے، سارا دن ذلیل ہو رہا ہے فٹ پاتھ پہ، تیرا اپنا ستارہ کبھی گردش سے نکلا، میرا ستارے کو کیا نکالو گے؟ مسلمانوں، یہ کافروں کے مسئلے ہیں، مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج ایمان سے کہے تیرے گھر میں پیروں کی تصویریں، تیرے بسوں میں پیروں کی تصویریں، کہیں پگڑی مبارک کی تصویر، کہیں براق مبارک کی تصویر، یہ تصویر خانہ بنانے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا بلند ہے، تو نے کلمہ پڑھا تیرا اللہ سے تعلق ہو گیا۔ یاد رکھو یہ ساری رسمیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے تھے، ایک بہت بڑا نجومی تھا، وہ جناب دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت علی مہربانی کرے آج جنگ پہ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ستارہ جو ہے نا کمر، آج وہ بڑے نحس دائرے میں ہے، آپ جائیں گے آپ جنگ ہار جائیں گے، مہربانی کریں۔ حضرت علی نے فرمایا بدبخت، اگر میرا کمر نحس میں ہے تو میرے دشمنوں کا کمر کدھر ہے؟ نے کہا چاند تو ایک ہے نا، اگر میرے لیے منحوس ہے تو دشمنوں کے لیے منحوس ہے، کیا باتیں کرو؟ نے کہا اس کو جیل میں بھیج دو اور میں جنگ پہ جا رہا ہوں۔ وہ تو حضرت علی تھا نا، تو وہ ہوتے تم کہتے سبحان اللہ سائیں پجا ہوا ہے، پہنچا ہوا بزرگ ماشاء اللہ۔ اچھا جو آدمی بالکل کپڑے اتار کے سڑک پہ بیٹھ جائے نا، کہتے سبحان اللہ سی مجذوب ہے، یعنی جب عقل چلا جائے، خدا کے قابل نہ رہے، نہ دین نہ رسول، اللہ فرماتے مجنون پہ میری شریعت ہی نہیں، یہ کہتے ہیں جی اب یہ ترقی کر کے پہنچ گیا ماشاء اللہ۔ اور دعا کر اللہ ہدایت دے۔ مرشد پکڑ سنت والا، عالم پکڑ سنت والا، جماعت سے تعلق رکھ جو تیرے دین میں تبدیلی لے آئے، جن کی صحبت میں جا کے بگڑے ہوئے بن جائیں، بے نمازی نمازی بن جائیں، داڑھی منڈے داڑھیوں والے بن جائیں، حرام خور حلال والے بن جائیں، جھوٹے سچے بن جائیں۔ اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صحاب سوال والے سن، حضور نے فرمایا کہ علی ان ساری تصویروں کو مٹانا ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کوئی تمثیل نہیں۔ میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، جو بت تھے وہ تو توڑ دیے گئے، اب تصویریں ہیں دیوار میں جو بنی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، چونکہ ذرا تصویریں اونچی ہیں، میں تیرے کندھے پہ کھڑا ہو کے تصویریں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں۔ میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں یوں بیٹھ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ٹیک لگا کے رکوع کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حضور آپ میری کمر پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا ہاتھ مبارک پہنچ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جب قدم رکھا تو میں نے کہا بس بس یا رسول اللہ، مہربانی کرے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضور نے فرمایا اچھا علی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہو تو اب میں بیٹھ جاتا ہوں، تو میرے کندھے پہ چڑھ جا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضور کا بوجھ کعبے میں 2 منٹ کے لیے بھی نہ اٹھا سکا، اور صدیق کندھے پہ بٹھا کے غار پہ چڑھ گیا۔ نے کہا پوچھنے والے تو بتا کہ بہادر کون ہے؟ کہ میں نے تو 2 منٹ بھی نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کیا۔ یہ ابو بکر ہی تو تھا کہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں میں خون بھر رہا ہے، حضور پنجو مبارک پہ چونکہ چل رہے تھے کہ کافر پیرے نہ ڈھونڈ لیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں، آپ کے پاؤں میں کوئی
ایک کانٹا بھی لگے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں، آج ابو بکر کو موقع دیں کہ خدمت کر سکے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، اور جناب آج بھی تم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو، جوان آدمی کو بھی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ صدیق کا بہادری اور کمال ہے کہ اللہ کے نبی کندھے پہ ہیں اور پہاڑ پہ جا رہے ہیں، اور جب غار پہ پہنچے تو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، غار بہت پرانا ہے، صدیاں بیت گئی، کوئی بندہ بھی اندر نہیں گیا ہوگا، خدا جانے اندر کوئی کیڑا ہے، مکوڑا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی دکھ ہے، پہلے میں داخل ہوتا ہوں، اندر جا کے صاف کر کے پھر حضور کو بلاتے ہیں۔ علماء نے نقطہ لکھا، انہوں نے کہا غار میں جب تک صدیق نہ جائے میرا نبی نہیں جاتا، تیرے دل میں بھی جب تک صدیق نہ آئے محمد کی محبت داخل نہیں ہوگی۔ ایسے تو نہیں نا اللہ نے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہو کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب سچ کی بات لے کے آیا تو تصدیق کرنے والا کون تھا؟ ابو بکر۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی شان والے صدیق ہے کہ ساری زندگی کفر کے زمانے میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے ایک دفعہ باپ نے مجبور کیا، لیکن کیا کیا کہ بت خانے میں جا کے باپ کے عبادت والے کمرے میں جا کے بتوں کو توڑ کے حضرت صدیق چلے گئے۔ باپ کو پتہ لگا، باپ غصے میں آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آئے، حضرت صدیق کی اماں سے کہتی ہیں پتہ ہے آج صدیق نے کیا کیا ہے؟ میرے خداؤں کو توڑ ڈالا ہے۔ نہ ایمان سے کہو جن کو بندے توڑ ڈالیں وہ بھی خدا ہوتے ہیں؟ نہ تم یار آج حاجی سچی بات تو کرو نہ، جس بت کو جن کو خود بندہ آگے پتھر مار کے توڑ دے وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے نہ؟ یہ جو خدا کی شکلیں بنا کے کھڑے ہیں، مورتی ہے، دیوی ہے، دیوتا ہے، یہ قہر کی دیوی ہے، یہ مہر کی دیوی ہے، یہ فلاں دیوی ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، یہ سارے پتھر کے لوہے کے بت بنے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جائے تو سب کو اٹھا کے نیچے پھینک دے، تو جو بندوں سے ٹوٹ جائیں، جن کو بندے خود بنا دیں، وہ بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی اللہ سے دعا کر اللہ ہم پہ ہدایت کے فیصلے۔ سیدنا ابی بکر صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق کے ابا ابی قحافہ غصے میں ہیں اور ان کی سیدنا صدیق کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اے صدیق کی اماں دیکھ تیرے بیٹے نے آج کیا کیا ہے، آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو، ابو بکر کو کچھ نہ کہنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ابھی ابو بکر میرے پیٹ میں تھا، میں ایک دن گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ اللہ کی بندی یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی ابشری بالولد العتیق، ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہوگا، اور وہ جب نبی پیدا ہوں گے تو اس کا رفیق ہوگا۔ سیدنا ابی بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر پوچھتے ہو سچی بات تو سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑا علم والا بھی، سب سے بڑا سخاوت والا بھی، کہ جس نے سب کچھ اپنا محمد مدنی کے دین پہ، اسلام پہ لٹا دیا۔ چلی جائے نا عورتیں کیا تو سمجھو مسئلہ میرے بھائی، جیسے یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے افضل کوئی نہیں، سارے انبیاء میں افضل کون؟ کہہ دو چھوڑو، کون کا اپنا کام ہے، سب سے افضل کون ہے؟
اسی طرح امت میں سب سے افضل کون؟ کہہ دو سیدنا صدیق. اور یہ فیصلے ہم نے نہیں کیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے نبی کے فیصلے ہیں. ایک عورت نے آ کے سوال کیا، پہلے عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہوتی تھیں. اس نے آ کے حضور سے سوال پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ حل کریں. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور اب تو جو مشکل آتی ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی مشکل آئے تو ہم مسئلہ کس سے پوچھیں؟ حضور نے فرمایا پھر تم ابو بکر کے دروازے پہ آنا. اور اسی طرح سیدنا عمر کہتے رضی اللہ کہتے ہیں کہ جس دن مجھے خبر ملی کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، حضرت عمر فرماتی ہے کہ اس فراق میں میرے دماغ نے کام چھوڑ دیا اور حضرت عمر غصے میں آ گئے، تلوار لے کے بیٹھ گئے کہ کون کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی. حضرت عمر جیسا آدمی اب کریے زمانہ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دماغ جواب دے گیا. میں نے کہا بات سنو، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے آج عمر کی تلوار سے نہیں بچ سکتا. لیکن کہتے تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابی بکر آئے، اور یہ نصیب بھی ابی بکر کا ہے کہ بیٹی کے گھر میں گئے. اور حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر نے میرے مدنی پاک کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا. یہ آخری بوسہ بھی ابو بکر کو نصیب ہوا ہے. اور اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آ کے اعلان کیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور اس کے بعد سیدنا صدیق نے خطبہ پڑھا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، تم میں سے جو شخص محمد مدنی کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور پہ موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے سوا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا انک میت وانہم میتون. میرا مدنی پاک تجھ پہ بھی موت آئے گی. حضرت صدیق نے اعلان کیا اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. اللہ کے قرآن میں حکم ہے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی بھی میرا رسولوں میں ایک رسول ہے. کیا میرے مدنی پہ اگر موت آ جائے
یا میرے مدنی شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، تم تو اس رب کی عبادت کرتے ہو جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق نے خطبہ دیا اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، خدا کی قسم ہے میرے دل میں ایسے محسوس ہوا کہ آج قرآن اترا ہے، اور میں نے جا کے مبارک دی کہ ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، جہاں قرآن پہ تیری نظر تھی وہاں عمر کی نظر بھی نہ پہنچ سکی۔ اور سیدنا عمر کا فیصلہ سنیں۔ بعض لوگوں نے میرے سرکار کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور انکار بھی کیوں کیا؟ انہوں نے کہا قرآن میں حکم ہے، اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ میرا مدنی ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیں، ان کے مالوں کو پاک کریں اور ان کے لیے دعا کریں، ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ انہوں نے کہا جب حضور نہیں، دعا کرنے والے نہیں، تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، جو گمراہ ہوتے ہیں قرآن بدل دیتے ہیں، حدیث کے ترجمے خود بدل دیں گے، قرآن کو خود بدل دیں گے، اللہ کی آیات کو بدل دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خبردار، جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر کہتی ہیں میں آیا، میں نے کہا ابو بکر کلمے پڑھنے والوں سے لڑو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت صدیق غصے میں آئے، میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا، کہنے لگے پہلے تو بڑا بہادر بنتا تھا، اسلام میں کیوں بزدل ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں صدیق کی بات بعد میں سمجھ آئی کہ صدیق حق پہ تھا، اگر آج زکوٰۃ کا انکار، کوئی نماز کا انکار، کوئی روزے کا انکار، پورا دین مٹ جاتا، لیکن صدیق کے فیصلے نے اللہ کے دین کو جما لیا، اللہ کے دین کو ثابت کر دیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے دین کے محافظ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ